رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی قومی پرچم میں لپیٹے گئے، پھول رکھے گئے، شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ گزشتہ شام ماچکا میں ڈاکوؤں نے پولیس کی 2 گاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا، 12 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی 2 گاڑیاں ہفتہ وار ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہی تھیں۔ ایک گاڑی خراب ہوئی تو ڈاکوؤں نے راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ حملے کے وقت دونوں گاڑیوں میں 20 کے قریب اہلکار تھے۔ پنجاب پولیس نے 5 لاپتہ اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا۔ کچے کے ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب اور سندھ پولیس کچے کے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے مکمل رابطے میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کو خصوصی ٹاسک۔ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا برق رفتار ایکشن۔ راکٹ حملے میں ملوث گینگ کے خلاف بھرپور جوابی آپریشن۔ گینگ کا سرغنہ بدنام زمانہ ڈاکو بشیر شر ہلاک، ڈاکو نصیر اور گدی کوش عرف مینا سمیت 5 ڈاکو شدید زخمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بشیر شر کو ہلاک کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش، کہا کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا عزم پورا کریں گے، پولیس شہداء کی قربانی کو نہیں بھول سکتے۔ مریم نواز کی ہدایت پر سیکریٹری داخلہ کی رحیم یار خان احمد اسپتال میں زخمیوں کی فردن عیادت کی، حوصلہ بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ مراد علی شاہ کی سندھ پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت، پنجاب پولیس کو درکار مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈاکوؤں کی پولیس پر حملے کی شدید مذمت۔ پولیس جوانوں کی شہادت پر دکھ اور غم کا اظہار۔ حملہ آوروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا شہید پولیس اہلکاروں کو سلام۔ ایکس پر پیغام میں کہا پولیس اہلکاروں کی شہادت کی خبر سن کر دلی رنج ہوا۔ عوام کے تحفظ کا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہونے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، محسن نقوی، حمزہ شہباز کی بھی حملے کی مذمت۔ حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے پر غور، قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار کا کہنا ہے کہ رائٹ سائزنگ کے تحت وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا سوچ رہی ہے۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کے فیصلے منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوائے جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیسز کی سماعت، عدالت نے ریمارکس دیے۔ بظاہر لگتا ہے حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا چیف ایگزیکٹو کو معاملات کا پتہ ہے، پھر بھی لوگ جبری لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ 3 ماہ ہو گئے، 2 بندے جبری لاپتہ ہیں، ان کے خاندان پر جو گزر رہی ہوگی ہمیں اندازہ ہے۔ ملک کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے ان کو اندازہ نہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان کی وزیر اعظم کو عدالت بلانے اور سخت آرڈر پاس کرنے کی استدعا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہم نے ایک پروسیس کے مطابق اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، اگر حکومت کو ڈیو پروسیس فالو نہیں کرنا تو کیا کہہ سکتے ہیں، میں اس کیس پر آرڈر پاس کروں گا۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو منگل کو طلب کر لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ نیب تفتیشی آفیسر عمر ندیم پر جزوی جرح، نیب تفتیشی آفیسر پر جرح آئندہ سماعت پر مکمل کی جائے گی۔ بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اٹیالہ جیل میں کی۔ دو 2018 کی حکومت نے انتشار کی سیاست کی، منفی پروپیگنڈے نے ملک کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ترقی کے لیے سیاسی استحکام سمیت دیگر عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سماجی اشاریوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ لاہور میں پھر بادل برس پڑے، شہر اور مضافات میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغربی بنگال پر موجود، اگلے 2 روز کے دوران مغرب کی جانب بڑھے گا۔ 25 اگست کو طاقتور مونسون ہوائیں ملک کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اتوار سے 29 اگست کے درمیان کراچی سمیت دیہی سندھ میں بارش کا امکان۔
راولپنڈی ٹیسٹ میں تیسرے دن کا کھیل جاری. بنگلہ دیش نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 160 سے زائد رنز بنا لیے. 280 کے قریب رنز کا ٹرائل باقی. شادمان اسلام اور مشفق الرحیم وکٹ پر جم گئے. دونوں کی ذمہ دارانہ نصف سینچریز. نسیم شاہ کی گیند پر محمد رضوان نے ذاکر حسین کا شاندار کیچ پکڑا. خرم شہزاد کے 2 شکار. گزشتہ روز پاکستان نے 448 رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. بنگلہ دیشی سٹار کرکٹر شکیب الحسن کے خلاف ڈھاکہ میں قتل کا مقدمہ درج. شکیب الحسن پر گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کے قتل کا الزام عائد. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، اداکار فردوس احمد سمیت 154 دیگر افراد نامزد. مقتول کے والد نے جمعرات کو ڈھاکہ کے تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کرایا. شکیب الحسن شیخ حسینہ واجد کی عوامی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون ترقی کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. تجارت اور سرمایہ کاری میں 2 طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعلیٰ نے جرمنی کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے 91.1 ملین یورو کی امداد پر شکریہ ادا کیا. ملاقات میں کلین انرجی اور کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹس میں اشتراک پر بھی اتفاق. مریم نواز نے کہا پاک جرمن تعلقات دن بدن بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے. ملک کی ترقی میں خواتین کے معاشرتی کردار کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. قومی اسمبلی کے پہلے پارلیمانی سال کے ابتدائی 6 ماہ حکومت اور اپوزیشن کی سیاست کے نظر 8 سیشنز میں 41 روز کی کارروائی. صرف 11 قوانین منظور کیے گئے. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مجموعی طور پر 26 بل پیش کیے گئے. اراکین کو تنخواہ کے علاوہ 6.5 کروڑ روپے ڈیلی الاؤنس کی مد میں معاوضہ ملا. بجٹ میں اراکین اسمبلی کے لیے تنخواہوں، الاؤنسز اور مراد کی مد میں 2.5 ارب سے زائد بجٹ کی منظوری لی گئی. ادارہ ترقیات کراچی میں غیر قانونی بھرتیوں کا سکینڈل سامنے آ گیا. مبینہ جعلی اور مشکوک بھرتیوں کے الزام میں 53 ملازمین کی تنخواہیں بند. ڈیپٹی سیکریٹری اور پروگرام آفیسر IT سمیت 5 افسران کو معطل کر دیا گیا. وزیر بلدیات کی ہدایت پر DG KTA نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. کاملا ہیرس نے صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹک نامزدگی قبول کر لی. نائب صدر کے لیے ٹم والز کو منتخب کر لیا. شکاگو میں ڈیموکریٹک کنونشن کے آخری روز خطاب میں کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ کو شکست دے کر امریکی قوم کو نیا مستقبل دوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس وائٹ ہاؤس بھیجنا خطرناک ہوگا. وہ جیتے تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے. غزہ میں خون کی ہولی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید. مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں اسرائیلی فوج کی کارروائی. مکانات کو آگ لگا دی. گھر پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں بمباری. بچے سمیت 4 شہید اور متعدد زخمی. امریکی سینٹ کام کا بحیرہ احمر میں 2 فوجی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ. جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد قاہرہ پہنچ گیا. اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر کی وزیر اعظم نیتن یاہو کو وارننگ. مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملہ ور یہودیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا. فلسطینیوں پر حملہ ور یہودی دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ. کہا یہودی دہشت گردوں کی وجہ سے اسرائیل تباہی کے دہانے پر ہے. یمن کے حوثیوں کی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں آئل ٹینکر اور بحری جہاز پر حملے. ترجمان کے مطابق پہلی کارروائی میں آئل ٹینکر سوبنن کو نشانہ بنایا گیا. ٹینکر اسرائیل کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے. ٹینکر نے فلسطین کی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. 1.5 لاکھ ٹن خام تیل تھا. حملے کے بعد عملے نے خالی کر دیا. متحدہ عرب امارات نے افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کر لیا. اماراتی حکومت نے طالبان کے سفیر کی سفارتی اسناد کو قبول کیا. UAE طالبان سفیر کی اسناد قبول کرنے والا چین کے بعد دوسرا ملک بن گیا.